تو ساری دنیا میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں, جو ان کی حکومتیں کہہ رہی ہیں فالو کر رہے ہیں. انڈیا میں لاک ڈاؤن سب نے ایکسیپٹ کیا اس کو, اٹلی میں سب نے ایکسیپٹ کیا, امریکہ میں وہ جو کالے کا قتل ہوا تو دھریاں اڑا دی انہوں نے, لیکن نارملی وہ بھی ایکسیپٹ کر رہے تھے. سوئٹزرلینڈ میں بیماری پہ قابو پا لیا اس لیے کہ انہوں نے احتیاطی تدبیر پر عمل, بولو بھائی, کیا. ان کے ہاں لاک ڈاؤن نہیں ہوا اس لیے کہ ویسے ہی انہوں نے اتنی احتیاط کر لی, سوشل ڈسٹینس, سینیٹائزر کا استعمال, تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں, وہاں کوئی بڑی تباہی نہیں آئی. پاکستانی قوم دنیا میں واحد قوم ہے جسے کسی بات کو سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل ہے. ہر طرف مختلف قسم کی رائے آنا شروع. آپ بولو بیماری پھیل رہی ہے, نہیں پھیل رہی, ہے ہی نہیں, سب بکواس ہے. پہلے 6 مہینے آپ کو یہ مناظرہ کرنے میں لگیں گے کہ ہے, پھر 6 مہینے اس میں لگیں گے, مان لیا ہے نا, دیکھ لیا اپنے, ہاں ہے, میرے ماموں کو بھی ہوا تھا, ہاں ہے. اب ہے تو سازش ہے, کیا ہے یہ؟ اب 6 مہینے یہ سمجھانے میں لگیں گے بھائی سازش نہیں ہے, قدرت کی طرف سے بھی بیماریاں آتی ہیں, اور اگر سازش ہے بھی تو کرنی تو پھر بھی احتیاطی ہے نا. 6 مہینے یہ سمجھانے میں لگیں گے, کتنے مہینے ہو گئے؟ 12 مہینے. پھر جب یہ مان جائے گا ہاں ہاں ہے, اتنا نہیں ہے جتنا ڈرایا جا رہا ہے, اتنا, بولو بھائی اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ اتنا نہیں ہے, پینک پھیلایا جا رہا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف میں نے نیگیٹو کمنٹس دیکھے لوگوں کے, ان بیچاروں نے اپنی خیر خواہی میں احتیاط کا حکم دیا, خود بھی آئسولیٹ ہو گئے, تو ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں لوگ. یہ دیکھو ایک آدمی تمہاری خیر خواہی کر رہا ہے, ان کا کیا پیسے مل رہے ہیں گورنمنٹ سے ان کو, تو تیسرا شوشہ کیا چھوڑا جا رہا ہے؟ پینک, خوف پھیلایا جا رہا ہے. اتنا نہیں ہے, 6 مہینے یہ سمجھانے میں لگیں گے کہ اتنا ہے. اب یہ بھی, اب لوگوں نے یہ بھی مان لیا کہ ہے, موتیں بہت, موت کا ریشو پہلے سے بڑھ گیا ہے. 3 دن کے اندر میرے واٹس ایپ پہ جو ہمارے ریلیٹیوز کی موتوں کی خبریں آئی ہیں نا, میں دعوے سے کہتا ہوں پوری زندگی میں 3 دن کے اندر اتنی موتیں میں نے نہیں سنی ہے جتنی اس 3 دن کے اندر میں نے اپنے ریلیٹیوز میں سن لی ہیں. موت کا ریشو بڑھ گیا. تو اب اگلا 6 مہینے یہ سمجھانے میں لگیں گے, لوگ کہہ رہے ہیں مر تو رہے ہیں مگر کورونا کی وجہ سے نہیں, مگر بولو نا بھائی, یہ زبردستی ڈاکٹر مار رہے ہیں, یہ ڈاکٹر ہے جو قاتل ہیں. اب 6 مہینے قوم کو یہ سمجھانے میں لگیں گے کہ کس کی وجہ سے مر رہے ہیں. دیکھو یہ ہارٹ اٹیک سے جو مر رہا ہے نا, وہ ہارٹ اٹیک سے رہا ہے, مگر اٹیک ہوا کیوں ہے اس کو؟ اس کی جو قوت مدافعت ہے کورونا کے اٹیک کی وجہ سے کیا ہو گئی ہے؟ کم ہو گئی ہے. میں نے پرسوں جنازہ پڑھایا, 40 سالہ خاتون تھی, شوگر کی وجہ سے انتقال ہوا تھا. بات آ رہی ہے, سنو میری بات. ان کے سگے بھائی نے مجھے بتایا کہ کورونا ان کا پازیٹیو تھا, شوگر تو بہت پہلے سے تھی ان کو, کورونا پازیٹیو ہونے کی وجہ سے وہ شوگر کے خلاف نہیں لڑ سکی اور ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میں نے اپنے تعلقات استعمال کر کے کورونا کو نیگیٹو کروایا ہے تاکہ میت مجھے مل جائے, اور رشتہ داروں میں یہی مشہور کرایا کہ کورونا, بولو بھائی, نہیں ہے, کیونکہ ایک خوف و ہراس پھیل جاتا ہے. جنازہ میں نے پڑھایا ان کا, تو ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے کوئی, شوگر سے مر رہا ہے, وہ ڈاکٹر جب کہتا ہے نا پازیٹیو ہے تو بلا وجہ ڈاکٹر کو کہنا جھوٹ بول رہا ہے. اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ کرونا کا کیس بنانے پر ڈاکٹر کو پیسے ملتے ہیں. ڈاکٹر کو ایک دھیلا بھی, بولو نا بھائی, نہیں ملتا. کورونا میں ڈالنے میں ڈاکٹر کو کچھ بھی نہیں مل رہا. اس میں جو باقی جو مسائل کھڑے ہیں نا, یہ جو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے نا, جو خطرناک, وہ یہ ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ ہسپتالوں نے علاج کی فیسیں بڑھا دی ہیں, جو کہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے. اس وقت قوم کا ساتھ دینے کے لیے اپنے چارجز ان کو کم کرنے چاہیے تھے, انہوں نے اس کو کیا بنا لیا؟ بزنس. یہ ایک نیگیٹو چیز ہے جس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کی نماز کے بعد جنہوں نے بیٹھنا ہوگا بیٹھیں, اس ٹاپک پہ میں تھوڑی سی مزید بات کروں گا. اچھا, یہ میں ایک چھوٹی سی بات کا جواب دے دوں, پھر میں سوالات کا جواب دیتا ہوں. 2 چیزوں کا جواب دینا ہے میں نے. یہی جو میں نے ابھی بیان کیا نا, پینک پھیلایا جا رہا ہے, ڈرایا جا رہا ہے, یہ ڈرایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ احتیاط کرو. اس کا مقصد آپ کو خوفزدہ کر کے مارنا نہیں ہے.
دیکھو میں ایک مثال دوں, ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہماری رہائش تھی نیول کالونی میں, سمندر وہاں سے قریب ہے, نیوی کی آبادی ہے, میرے والد صاحب چونکہ نیوی میں تھے, تو اطلاع آئی تھی کہ سمندری طوفان آ رہا ہے. میری عمر اس وقت 8-10 سال ہوگی, اور بہت مستند خبر تھی کہ کراچی کی طرف سمندری طوفان ہے جو ادھر منوڑا پہ ہٹ کرے گا اور بہت سارے علاقوں کو لپیٹ دے گا. تو ہم نے کیا کیا, ہم رمضان بھی تھا, ہماری والدہ نے ہمیں صبح صبح اٹھا دیا 4 بجے, اور گرمیوں کے روزے تھے, اٹھا دیا کہ بھئی دعائیں مانگو اور طوفان کا بڑا شدید خطرہ ہے. ہم نے سحری بھی کی, روزہ بھی رکھا, دعائیں میں بھی لگ گئے. ایک چیز اس میں دیکھنے میں آئی کہ جتنے دنیا دار لوگ تھے بھاگ گئے, دیندار لوگ نمازوں میں لگ گئے کہ موت تو ایک دن کیا ہے, آنی آنی ہے. اب احساس ہوتا ہے کہ دینی لحاظ سے کتنی غلط تربیت کی جا رہی ہے. مجھے وہ بچپن کا واقعہ اب یاد آتا ہے. اللہ کی قدرت ہوئی, وہ طوفان ٹل گیا. نہیں ٹلتا تو آج میں آپ کے سامنے یہاں نہیں بیٹھا ہوا ہوتا, انا للہ ہمارا ہو چکا ہوتا. وہ طوفان نے ہٹ گیا پھر ٹھٹھا کی طرف, اور ٹھٹھا کو بری طرح تباہ کر دیا تھا اس نے. اس میں داڑھیوں والے بھی گئے ہیں, تہجد گزار بھی گئے, ٹھیک ہے نا. نماز پڑھنا ضروری تھا اس وقت طوفان کو روکنے کے لیے, دعائیں مانگنا ضروری تھا, مگر اس علاقے سے بھاگ کر. گورنمنٹ نے بسیں بھی بھیجی تھی کہ بیٹھ کے نکل لو پتلی گلی سے. لوگ نہیں مان رہے کہ بھائی موت تو ایک دن آنی ہی آنی ہے, یقیناً آنی ہے, لیکن کب آنی ہے یہ پتہ ہے. اس لیے ہمیں احتیاط کا حکم ہے کہ نکل لو پتلی گلی سے. یہاں سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں بسوں میں بٹھایا جاتا, ہم وہاں سے بھاگتے اور تسبیح ساتھ لے کے جاتے کہ راستے میں اللہ کا بھی ذکر کرتے رہیں گے, دعائیں بھی مانگتے رہیں گے, طوفان ٹلنے کی دعا بھی مانگیں گے, اور جہاں محفوظ مقام پہ پہنچے تو وہاں مصلی بچھا کے دعائیں ہی دعائیں. تو ہمارے ہاں دینی لحاظ سے لوگوں کو بہت مس گائیڈ کیا جاتا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, دوبارہ سن لیں, یہ بہت اہم باتیں, اللہ کا واسطہ غور سے سن لیں ان کو, تاکہ میرا خون پینا بھی لوگ بند کر دیں. مجھ سے کل کسی نے پوچھا آپ کے فینس کا کیا حال ہے. میں نے کہا آج کل گرم ہوائیں پھینک رہے ہیں ہمارے فینس جو ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو ڈرا رہا ہے, الٹی الٹی باتیں کر رہا ہے. اس موقع پہ تو توکل سکھانا چاہیے, اس موقع پہ تو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ڈرو نہیں, صحیح ہے نا, جمے رہو, اور وغیرہ وغیرہ. تو سنو میری بات غور سے. میں ایک اکثر واقعہ بیان کرتا ہوں, فرضی واقعہ ہے, لیکن اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ایک گاؤں میں کسی نے اطلاع دی کہ سیلاب آ رہا ہے. کوئی بندہ آیا, اس نے گاؤں میں والوں کو بتایا بھائی یہاں سیلاب آ رہا ہے, اتنا تیز پیچھے سے بہاؤ ہے کہ سب تباہ ہو جائیں گے. جنہوں نے بھاگنا تھا بھاگ گئے. ایک مضبوط ایمان والا ڈٹا رہا, اس نے کہا ابے وہیں فالتو کی باتیں ہیں. پہلے تو مان نہیں رہا تھا, پھر جب یقین آیا کہ بھائی سیلاب آ رہا ہے تو اتنا تیز نہیں ہے, پھر جب پتہ چلا بہت اسپیڈ ہے, تو اس نے کہا بچانے والا کون ہے؟ اللہ. ہم نے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا احتیاطی تدبیریں اختیار کی ہیں, سیلابوں میں پھر بھی مر گئے, اور بہت سے لوگ بھاگے تو وہاں جہاں بھاگے تھے وہاں کسی کھڈے میں گر گئے. وہ ایسے واقعات بھی بہت ہوتے ہیں نا, کہ ابے بہت سے ہم نے دیکھے احتیاط کرتے ہیں پھر بھی مرتے ہیں. بہت سے گٹکا کھانے والے ایسے ہیں جن کو کینسر نہیں ہوتا منہ کا, اور بہت سے ایسے ہیں جو گٹکے نہیں کھاتے پھر بھی منہ کے کینسر سے ان کا انتقال ہوا. تو اس بیس پہ اب صبح شام گٹکے پھوڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے گٹکے کے خلاف ایک بیان کیا تھا کہ منہ کا کینسر ہو رہا ہے, مر گئے بہت سے لوگ. ایک صاحب نے کہا میرے دادا 85 سال کے, گٹکا بھی کھاتے ہیں, پان بھی کھاتے ہیں, سگریٹ بھی پیتے ہیں, نسوار بھی کھاتے ہیں, پھر بھی زندہ ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ کیس ہو گیا. میں نے کہا اگر یہ چاروں چیزیں نہ کھاتے نا تو جتنی صحت اچھی ہے اس سے ڈبل اچھی ہوتی. تو دماغ صحیح سوچو گے نا تو صحیح سمت میں جائے گا, الٹا سوچو گے تو الٹا کی بھی واقعات ہیں, وہ سنا دیتا ہوں. پہلے ایک نوجوان جو ہے نا سگریٹ پی رہا, لڑکا بچہ سگریٹ پی رہا تھا. اس سے کسی نے کہا کہ دیکھو بیٹا سگریٹ پینے سے عمر کم ہو جاتی ہے. صحیح بات کی کہ نہیں کی؟ بچے کی سوچ تھی نیگیٹو. بچے نے جواب دیا کہ میرے دادا تو 90 سال کے ہیں. تو اس نے کہا کہ کیا وہ سگریٹ پیتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, وہ دوسروں کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی اگر سگریٹ پیتا تھا تو اس کو پینے
دیتے تھے. دیکھو دلیل ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. اس بچے نے چپ کرا دیا نا کہ بھئی آپ میری عمر کم ہونا ہو, آپ کی بہرحال کم ہوگی کیونکہ آپ دوسروں کے کام میں کیا کر رہے ہیں, ٹانگ اڑا رہے ہیں. دلیل تو دے دی مگر یہ دلیل صحیح ہے غلط دلیل ہے. تو بولنا ہر ایک کو آتا ہے میرے بھائی, ہر آدمی کچھ نہ کچھ مارکیٹ میں پھینک رہا ہے. یہ فرض کر دیکھنا پڑے گا صحیح کون بول رہا ہے اور غلط کون بول رہا ہے. تو دلائل ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اس کو لوگوں نے بتایا کہ سیلاب آ رہا ہے. بالآخر جب اس کو یقین ہو گیا نا تو آ رہا ہے, تو کہنے لگا کون بچائے گا, اللہ بچائے گا. سیلاب آ گیا جی, لوگ بھاگ رہے ہیں. جو بڑے مضبوط ایمان والے تھے اب وہ بھی پتلی گلی سے نکلنا شروع ہو گئے. اس نے کہا اصل تو ایمان کا امتحان اب شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, جب سیلاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. لوگوں نے کہا بھائی بھاگ جا. اس نے کہا بچانے والی ذات اللہ کی ہے, نہیں بھاگوں گا, اللہ بچائے گا. بالآخر جب سیلاب نے اس کے گھر کو بھی گھیر لیا, اب پانی میں تیرنے لگا, تو حکومت نے کشتیاں بھیجیں کہ جو ابھی بھی پانی میں ہیں وہ کشتی میں بیٹھ جائیں. اب گورنمنٹ کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں بھائی جو رہ گئی ہیں کشتی میں آ جائیں. وہ کہہ رہے نہیں بچانے والا کون ہے. بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, مجھے تو آپ لوگ بھی اسی کیٹیگری کے لگ رہے ہو. بچانے والا کون ہے, اللہ ہے. اچھا بھائی, کشتی آ گئی, نہیں بیٹھا. جب پانی بہت اوپر چلا گیا تو اب آخری حربے کے طور پہ حکومت نے ہیلی کاپٹر بھیجے, سیڑھیاں پھینکی کہ بھائی اب بھی جو رہ گئے نا سیڑھیوں سے لٹک جائیں. اس نے کہا اصل امتحان تو اب شروع ہوا ہے, نہ ہیلی کاپٹر پہ اعتماد نہیں کروں گا, بچانے والا کون ہے, اللہ. بالآخر یہ کہتے کہتے انا للہ ہو گیا. کسی نے کہتے ہیں خواب میں دیکھا. کیا ہوا, کہتے ہیں میں نے, اس بندے نے کہا یار میں نے اللہ سے شکایت کی مرنے کے بعد, اے اللہ اتنا میں نے تیرے پر اعتماد کیا, تو نے میرے توکل کی ذرا بھی لاج نہیں رکھی. تو اللہ میاں نے جواب میں اس سے کہا کمبخت, میں نے تیرے لیے پہلے اناؤنس کروایا کہ طوفان آ رہا ہے, حکومت کے ذریعے اعلان کروایا, ورنہ بہت جگہ پر سیلاب آتا ہے پبلک کو پتہ نہیں چلتا, اسی لیے کروایا تاکہ تو احتیاط کر بھاگ جائے یہاں سے. لیکن تو نہیں بھاگا. پھر میں نے سیلاب تجھے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا تاکہ تو بھاگ جائے, کمبخت تو پھر بھی نہیں بھاگا. پھر میں نے کہا میرا بندہ مجھ پہ اعتماد کر رہا ہے, چلو کشتیاں بھیجو اس کے لیے شاید اب بچ جائے. میں نے کشتیاں بھیجی تو کشتی میں بھی سوار نہیں, ہونا یہ چاہیے تھا تجھے اسی وقت مار دیا جاتا. لیکن میں نے کہا میرا بندہ ہے, اب اس کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجتا ہوں میں. ہیلی کاپٹر بھیجے تو اس پہ بھی سوار نہیں ہوا. تو نے مرنے کی, تو پہ تو خودکشی کا کیس ڈلے گا. بالکل یہی حال ہو رہا ہے کورونا کے ساتھ. چائنا سے شروع ہوا, ہمیں اسی وقت محتاط ہو جانا چاہیے تھا. اللہ نے کہا تم مسلمان ہو, کلمہ گو ہو, کافروں سے شروع کیا ہے, تم احتیاط کر لو, وہ غلطیاں نہ کرو جو انہوں نے کی ہیں. ہم نے کہا بچانے والا کون ہے, اللہ ہے. کچھ نہیں ہوتا وہ. پھر حدیثیں بھی ہم خود ہی سنانا شروع ہوا, ان حدیثوں پر بھی میں ابھی آتا ہوں جس سے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. اور صحابہ نے تو کچھ نہیں کیا تھا, صحابہ نے تو کہیں طاعون صحابہ کے دور میں پھیلا, انہوں نے تو کوئی احتیاط نہیں کی. میں بتاتا ہوں صحابہ نے کتنی احتیاطیں کی ہیں, ابھی بتاتا ہوں میں. یہ سب مسجدوں کو بند کرنے کی سازشیں ہیں, یہ سب ایک سازش ہے. اصل میں پوری دنیا کو ڈیجیٹل کیا جا رہا ہے, آن لائن ٹریڈنگ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اصل میں دکانوں والوں کی روزگار کو کیا کیا جا رہا ہے, بند کیا جا رہا ہے. اصل میں ایجوکیشن میں ہمیں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. ارے کمبختوں, کیا خدا کی طرف سے بیماری نہیں دنیا میں آ سکتی؟ یہ فرض کر کے کیوں بیٹھ گئے ہو کہ اللہ بیمار نہیں کر سکتا لوگوں کو؟ اللہ نے موقع دیا سنبھلنے کا, بھائی چائنا سے عبرت حاصل کرو. ہم نے کہا نہ, امریکہ کی سازش ہے, اللہ نے امریکہ کو مبتلا کر دیا. اب مان لینا چاہیے تھا نہیں بھائی امریکہ تو خود بھگت رہا ہے, اب کسی اور کی سازش ہو گئی. اٹلی کے حالات دیکھ لیے, سب کچھ ہو گیا. اللہ نے اتنا ہمیں ایران کا حشر دیکھ لیا, ایران میں مذہبی اجتماعات ہوئے بڑے بڑے, انہوں نے احتیاطیں نہیں کی, کتنی مصیبت آئی وہاں پہ. ہم نے کہا نہیں, اللہ بچانے والا ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمارا امیونٹی سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. اب آخری بات پتہ ہے کیا رہ گئی ہے, ہم پاکستانیوں کو بیماری نہیں ہو سکتی, یہ آخری حربہ رہ گیا ہے. تو اللہ نے اتنی مدد کی ہمارے ساتھ, ہمیں ان کو جلدی مبتلا کیا, ہمیں اللہ نے 6 مہینے سنبھلنے کے لیے دیے. ہم اسی میں لگے رہے, نہیں یہ سب بکواس ہے, یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ سب یوں ہے. ٹوپی ڈرامے سے نکلے تو پھر اس پر آ گئے کہ یہ کورونا سے نہیں مر رہے, یہ کس سے مر رہے ہیں,
یہ تو ویسے ہی مارا, ڈاکٹر زہر کے انجیکشن لگا لگا کے مار رہے ہیں, ڈاکٹر مار رہے ہیں. سب سے زیادہ موتیں ڈاکٹروں کی ہوئی ہیں, یاد رکھو. کورونا سے مرنے والوں میں ریشو سب سے زیادہ کس کا ہے؟ ڈاکٹروں کا ریشو ہے. ان کو کس نے زہر کا انجیکشن دے کے مارا تھا؟ عجیب مصیبت. یعنی آدمی ظاہر ہے پھر جذباتی ہوتا ہے نا, سارا دن لوگوں سے بحث کر کے. مجھے کسی نے کہا ان کو چھوڑ دو بھائی اپنے حال پہ, خود بدنامی کے علاوہ آپ کو مفتی صاحب کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اب میں ذرا آتا ہوں صحابہ کی. ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اتنے لوگ تو روزانہ دنیا میں ویسے ہی مر جاتے ہیں, اتنے تو موٹر سائیکل سے مر جاتے ہیں, اتنے تو ڈینگی سے مر جاتے ہیں, اتنے تو فلاں سے مر جاتے ہیں. اس کا جواب سنو خوب اچھی طرح. سوال سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ اتنی خطرناک چیز ہوتی تو اتنے لوگ تو ویسے ہی دنیا میں فلاں بیماری سے مر جاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. دیکھو موٹر سائیکل سے اگر پاکستان میں روزانہ 2000 لوگ مر رہے ہیں, 2000, اور کرونا سے بھی 2000 فار ایگزامپل مر رہے ہیں, بلکہ کم مر رہے ہیں, 2000 نہیں مر رہے, تو یہ دلیل لوگ دیتے ہیں کہ پھر تو موٹر سائیکل پر بھی پابندی لگا دینی چاہیے. یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے پبلک سے. یہ نہیں دیکھا جاتا کتنا مر رہے ہیں, یہ دیکھا جاتا ہے موت کا ریشو کتنی اسپیڈ سے بڑھ رہا ہے. اگر موٹر سائیکل سے 2000 نہیں, صرف 5 لوگ مر رہے ہیں. کل 5 مرے تھے, پچھلے مہینے 5 مرے تھے, 30 دن پہلے, 29 دن پہلے 10 مرے تھے, 28 دن پہلے 20 مرے تھے. تو پھر سمجھ لو کہ ایک مہینے کے بعد کتنے. اور پھر ہر آنے والا دن یہ موت کا ریشو ڈبل ہوتا جا رہا ہے. ریشو کو دیکھا جاتا ہے, مرنے والوں کی تعداد کو فوکس نہیں کیا جاتا. کرونا سے 1 سال یا 6 مہینے پہلے صرف 1 آدمی مرا تھا, اور آج ہزاروں لوگ مر چکے ہیں. تو یہ ریشو جو بڑھ رہا ہے نا, یہ خطرناک ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ دیکھو آج کل اگر موٹر سائیکل سے 1000 آدمی مرا تھا اور آج 2000 مرا ہے, خطرناک والی بات ہے یا نہیں ہے؟ کل بھی 2000 تھے, آج بھی کتنے؟ 2000. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنی بڑی آبادی میں 2000 آدمیوں کو مرنا کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. لیکن کل 1000 تھے اور آج کتنے ہو گئے؟ 2000. اٹ مینس کہ کل کتنے ہو جائیں گے؟ 4000, اور پرسوں کتنے ہو جائیں گے؟ 8000, اور ترسوں کتنے ہو جائیں گے؟ 16000. جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں خوف پھیلا رہا ہے, پینک پھیلا پھیلا کے خوف سے مار رہا ہے لوگوں کو. میں بھی آتا ہوں اس طرف, خوف سے نہیں مار رہا, میں آتا ہوں میں اس طرف. اس میں کچھ امید کی چیزیں بھی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ پیش کروں گا آپ کے سامنے, تاکہ ایسا نہ ہو آدھے لوگ یہیں مر جائیں, پتہ چلا مر گئے یار, یہ تو مر گئے ہم تو. 16000, 32, 34, 64, تو ایک نہ ایک دن آپ کا نمبر تو آ جائے گا نا پھر اس میں. ٹھیک ہے, میں تو صرف ابھی فی الحال اعتراضات کا جواب دے رہا ہوں, باقی میں انشاءاللہ امید کی باتیں ابھی کروں گا تاکہ آپ کا خوف ختم ہو. لیکن یہ جو خوف ختم کرنے کا یہ دیسی طریقہ جو ہمارے یہاں چل رہا ہے نا, کہ کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, یہ خطرناک طریقہ. یہ تمہیں مروا رہے ہیں لوگ, کچھ سادگی میں مروا رہے ہیں اور کچھ مس گائڈ کر کے. کچھ سادہ بھی ہوتے ہیں, قوم کے خیر خواہ ہوتے ہیں, لیکن معلومات صحیح نہیں ہوتی, تو وہ ویسے ہی سادگی میں انجیکشن لگا دیے انہوں نے. ٹھیک ہے نا, سادگی میں خون پتلا کرنے کی دوا کھلا دی انہوں نے. تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ نہ دیکھو کہ کتنے مر رہے ہیں, یہ دیکھو کہ کل کتنے تھے اور آج. 1 مہینے پہلے پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کا ریشو اور آج کئی گنا بڑھ چکا ہے. اٹ مینز اگلے مہینے, بولو بھائی بہت. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, وہ کہاں گئے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے 12 مئی کو وبا ختم ہو جائے گی؟ ان کو چترول کیوں نہیں لگا رہے آپ لوگ جا کے ہیں؟ وہ جن صحافیوں نے فضولیات لوگوں کو مس گائیڈ کیا تھا 18 مئی کو ختم ہو جائے گی, 12 مئی کو ختم, ان کو کیوں نہیں پکڑ رہے آپ لوگ جا کے؟ او بھائی تم نے لوگوں کو کیوں الو بنایا؟ تب تمہارے پاس تحقیق نہیں تھی, کیوں جھوٹ بولا تم نے؟ تھی نہیں یہ خبر 18 مئی کو ختم ہو جائے گا. دوسرا, ہمارے اس وقت مناظرے ہو رہے تھے لوگوں سے, لوگ کہہ رہے تھے ٹیمپریچر جب اتنا ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا, ختم. کہاں گئے وہ ٹیمپریچر والے؟ اب بات ہی نہیں کر رہے اس موضوع پر. جب اتنا ٹیمپریچر ہوگا نا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ سردیوں کا وائرس ہے, یہ گرمیوں کا نہیں ہے. ہم اس وقت مناظرہ کر رہے تھے لوگوں سے, بحث کر رہے تھے, او بھائی ایسا یہ کون سی, یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. بھائی جب ایک ملفوظ ہمارے پاس ہے تو پھر وہی لے لینا چاہیے نا. میں اپنی طرف سے کیوں کہوں یہ کون سی کتاب ہے؟ جب ایک ریڈی میڈ ہمارے پاس ایک ملفوظ, ایک سینٹنس آ گیا ہے, تو اب میں ریڈی میڈ سینٹنس, دیکھو ریڈی میڈ اگر آپ کو ناپ کا کرتا بازار سے مل رہا ہے تو کپڑا خرید کے سلوانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب جہاں بھی قیامت کا تذکرہ آئے گا, کتاب کا تذکرہ آئے گا, تو پھر میں ریڈی میڈ الفاظ ادھار لوں گا, یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. آئی بات سمجھ میں؟
تو وہ لوگ کہاں گئے جو کہہ رہے تھے 18 مئی کو ختم ہو جائے گا؟ میرا مقصد ان لوگوں پہ طنز کرنا نہیں ہے جو یہ کہہ رہے تھے اتنا ٹیمپریچر بڑھے گا تو یہ کیا ہو جائے گا ختم، ان پہ بھی طنز کرنا نہیں ہے. میرا مقصد صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے ہاں تحقیق کا کوئی معیار نہیں ہے تاکہ آئندہ ان لوگوں کی تحقیق پر آپ اعتماد نہ کریں. یہ کہنے کا مقصد ہے. ان کی ذات سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. ہر چیز میں ایکسپرٹ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، یہ مقصد ہے. یہ صحافیوں کا کام نہیں ہے کہ 18 مئی کو ختم ہو جائے گا. صحافی رپورٹ پیش کر رہے ہیں 18 مئی کو کیا ہو جائے گا؟ ختم. اور آج کیا ہے؟ جون ختم ہونے والا ہے میرا خیال ہے. تو اور ٹیمپریچر اتنا ہوگا. میرے بحثیں ہوتی تھی یار کون سی کہہ رہے وہ فلاں یوٹیوب پہ، وہ میں نے خود انٹرنیٹ پہ پڑھا ہے. میں نے کہا بھائی انٹرنیٹ پہ تو کوئی بھی کچھ بھی ڈال دے. تو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ پہلا سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ اتنے تو ویسے ہی مر جاتے ہیں، اتنے تو مرتے ہیں، یقیناً مرتے ہیں، لیکن کل کتنے تھے اور آج کتنے؟ یہ ریشو اتنا بڑھتا نہیں ہے جتنا کورونا میں بڑھ رہا ہے. ایک بات. دوسری بات، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ طاعون کی بیماری صحابہ کے دور میں بھی پھیلی تھی. کیا انہوں نے مسجدوں کو بند کیا؟ کیا انہوں نے یہ سب کیا جو آج ہو رہا ہے؟ کیا. اس کا جواب کیا ہے؟ اس سے زیادہ کیا انہوں نے. آپ کو معلومات نہیں ہے. صحابہ نے اس سے زیادہ کیا ہے. البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھیں. طاعون امواس جو مشہور طاعون کی بیماری صحابہ اور تابعین کے دور میں پھیلی تھی شام میں. شام کی آدھی آبادی ختم ہو گئی تھی اس بیماری سے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہو گیا، بڑے بڑے صحابہ جو کریم تھی نا وہ دنیا سے جانے لگی، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، انہوں نے ایک چیز آبزرو کی کہ جب ہم لوگوں میں ہوتے ہیں تو یہ بیماری پھیلتی ہے، سوشل ڈسٹینس کرتے ہیں تو یہ بیماری کم ہو جاتی ہے. بڑے ذہین تھے، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ بڑے ذہین تھے وہ. انہوں نے صحابہ کو حکم دیا کہ شہر کی آبادی سے نکل جاؤ. صحابہ اور تابعین کو حکم دیا. یہ دیکھو یہ بھی نکل رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ صحابہ کو حکم کیا دیا؟ شہر کی آبادی سے. تو صحابہ کرام شام کے اطراف میں چلے گئے. وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اس جگہ چلے گئے پہاڑوں اور بیابانوں کی طرف، اور سب ایک دوسرے سے کیا ہو گئے؟ دور. ہم اتنی احتیاط کا آپ کو بولو بھائی نہیں کہہ رہے، اور اس پر ہمیں تانے دیے جا رہے ہیں بھائی، اس پر ہمیں تانے دیے جا رہے ہیں کہ صحابہ نے تو اتنی احتیاطیں نہیں کی. صحابہ نے اس سے زیادہ احتیاط کی ہے. یہ بالکل صحیح سند سے واقعہ ہے. اور حضرت عمر کو جب پتا چلا تو حضرت عمر نے بھی ان کے فیصلے کی تصویب کی ہے، صحیح قرار دیا اس فیصلے کو. لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کے دور میں طاعون پھیلا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ تو جب ساری آبادی بکھر گئی ہے، بالکل ایک دوسرے سے دور ہو گئے، کیونکہ شہر کے اندر اس طرح سے رہنا ان کے لیے مشکل تھا، تو پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ نے اس وبا کو مسلمانوں سے دور کر دیا. مجھے بتاؤ صحابہ کے امیون سسٹم بہت اسٹرانگ تھا یا نہیں تھا؟ لیکن آدھے 50,000 تو ٹوٹل آبادی تھی، 25,000 کا انتقال ہو گیا تھا. نہیں آ رہی بات؟ اور وہ ہم سے زیادہ نیک تھے. ہم کہہ رہے ہم تو تہجد پڑھتے ہیں، ہم تو نیک ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو وضو میں ناک میں پانی ڈال کے سارے وائرس کیا کر دیتے ہیں؟ باہر نکال دیتے ہیں. بھائی پاگلوں والی باتیں نہ کرو یار، اللہ کا بندے، کچھ تو عقل کے ہوش کے ناخن لو، کچھ کامن سینس کی باتیں کر لیا کرو. ایک اور مثال دوں صحابہ مسلمانوں کی، وہ صحابہ کی نہیں ہے لیکن ہم سے اچھے مسلمانوں کی. قرطبہ میں طاعون کی بیماری پھیلی تھی 5ویں یا 6ٹھی صدی ہجری میں. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ وہ فرماتے ہیں طاعون کی بیماری پھیلی جب لوگ جنازے اٹھنا شروع ہوئے تو جذباتی جو مولانا ٹائپ کے لوگ ہیں نا، انہوں نے کیا کیا؟ بجائے احتیاط کرنے کے انہوں نے لوگوں کو کہا کہ میدانوں میں نکلو، اجتماعی دعا ہوگی. حالانکہ اجتماع وبا میں زہر قاتل ہے. وبا میں اگر اجتماعات ہونا تو بیماری کیا ہو جاتی ہے؟ بہت اسپیڈ سے پھیلتی ہے. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ نے اجتماعی دعا کا حکم یا اجتماع کرنے کا حکم نماز استسقاء میں تو کہا ہے کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو. طاعون میں ہمارے سامنے ایسی حدیث نہیں ہے، بلکہ طاعون میں آتا ہے کہ جب طاعون پھیلے تو آپ نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث، جو اپنے گھر میں قرار پکڑے گا اس کو شہید کا اجر ملے گا. اس میں یہ نہیں ہے کہ کراؤڈ میں جائے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے
تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث کی کیا ہوئی ہے؟ مخالفت. مجمع ہوا, میدانوں میں لوگ جمع ہوئے اور رو رو کے دعائیں مانگی گئی ہیں کہ اللہ اس بیماری کو ہم سے دور کر دے. ابن حجر فرماتے ہیں کہ کم ہونے کے بجائے طاعون کی بیماری بڑھ گئی اور موتوں کا ریشو پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا. ابن حجر فرماتے ہیں اس کی وجہ تھی بدعت کا ارتکاب, کہ جس بارے میں قرآن و سنت نے ہمیں رہنمائی نہیں کی, اخپل طریقے سے آپ اس عمل کو خود کیوں کر رہے ہو. ہمیں صحابہ میں مستند واقعات ملتے ہیں کہ جب وبا پھیلی انہوں نے اپنے گھر میں قرار پکڑا. مشہور صحابی ہیں, نام اس وقت ذہن سے نکل گیا, وہ طاعون کی جب وبا پھیلی ہے نا اپنے گھر میں بند ہو گئے تھے, وہ آئسولیٹ ہونا جسے کہتے ہیں, اور اتنی عبادت کرتے تھے. ان کی بیوی ان کی زوجہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وبا کا زمانہ ہے, اس میں اللہ نے ہمیں فرصت دی ہے, اس فرصت سے فائدہ اٹھاؤ, کیا کرو؟ عبادت. تو انہوں نے تو یہ اعلان نہیں کیا کہ لوگوں صاحب بے سب جھپیاں پا کے آپس میں کیا کرو, ملو, یہ کرونا ورونا کچھ نہیں ہے اور یہ طاعون واؤن کچھ نہیں ہے, جھپیاں پاؤ, مرنا ہوگا ایک دن, موت کا متعین ہے, مریں گے تو مریں گے, جئیں گے تو جئیں گے, جو کچھ ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. نہیں یاری سمجھ میں تو جو مرضی کرنا ہے کرو بھائی, میں بھی تھک گیا ہوں بول بول کے. اللہ کے بندو, ایک آدمی کا ایک حد تک حوصلہ ہوتا ہے بولنے کا. تو نہ آپ کے پاس صحابہ کا عمل ہے اور نہ آپ کے پاس میڈیکل سائنس ہے, پھینک رہے ہیں بیٹھ کے. تو آخری بات, بہت سی ویڈیوز آ رہی ہیں جن میں لوگ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ہم نے بہت احتیاط کی تھی ہمیں پھر بھی ہو گیا, فلاں نے بالکل بھی احتیاط نہیں کی تھی اسے پھر بھی نہیں ہوا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فلاں تو گٹکا کھاتا ہے اسے منہ کا کینسر نہیں ہوا, لیکن فلاں نہیں کھاتا پھر بھی منہ کا کینسر بولو بھائی ہو گیا. ارے بھائی, جب ایک چیز تواتر کے ساتھ ثابت ہو گئی کہ یہ بیماری ایک دوسرے سے پھیل رہی ہے, تو اس کا مطلب اگر کسی نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے پھر بھی ہو گیا تو ایسے کیسز کم ہیں. جیسے گٹکے سے کینسر والے کیسز زیادہ ہیں, بغیر گٹکے کے کینسر والے کیسز کم ہیں. تو آپ ایک چیز, ایک واقعے کو بنیاد بنا کے قاعدہ کلیہ نہیں بنا سکتے کہ جی ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ ایسے بھی ہوا تھا. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے احتیاطیں کی ان کو پھر بھی ہو گیا, دو وجہ سے. ایک تو اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے بھائی, یہ جو حدیث میں آتا ہے نا لا ادوا ولا طیرا, بیماری پھیلتی نہیں ہے, اس کا مطلب صحیح مطلب یہی ہے کہ پھیلتی ہے تو اللہ کے حکم سے. تو اللہ بعض دفعہ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ بھائی فلاں نے بہت احتیاط کی تھی پھر بھی ہو گیا اس کو, اور فلاں نے بالکل بھی احتیاط نہیں کی پھر بھی نہیں ہوا. ایسا ہوتا ہے, ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ پہلے بتاتا ہے پہلے میں ہوں باقی چیزیں بعد میں, تاکہ تم نظر کس پہ رکھو؟ اللہ پر. لیکن ایسا کم ہوتا ہے. دیکھو عیسیٰ علیہ بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ اب کوئی ایسا بھی تو دنیا میں ہوا, ایک آدمی شادی نہیں کر رہا, کہہ رہے مجھے اولاد چاہیے, یہ خاتون کہہ رہی ہے میں شادی نہیں کروں گی مجھے اولاد چاہیے. اب کہہ رہے ہیں بھائی جان کا مطلب بہن آپ شادی کریں تو آپ کی اولاد ہوگی. کہیں بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کو تو بغیر میاں کے اولاد مل گئی تھی, لہذا جب اللہ ان کو بغیر میاں کے اولاد دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ تو بھائی ایک آپشنل ایک کیس ہے کہ اللہ اپنی قدرت, اپنا ہونا ثابت کرتا ہے کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا نہیں جلے. تو ایسے ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ نے پوری احتیاطیں کی پھر بھی آپ کو ہو گیا, اور فلاں نے بالکل بھی احتیاط نہیں کی پھر بھی اس کو نہیں ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو میڈیکل سائنس کے اصول ہیں وہ غلط ہیں, اصول کو فالو کرنا ہے ہم نے. اگر آپ کو بچہ چاہیے تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو نہیں دیکھنا, آپ کو شادی بولو بھائی کرنی پڑے گی, اور صرف شادی کرنا بھی کافی نہیں ہے. آئی بس اس کے پورے پروسیس ہے ایک. پھر اگر آپ کے جرمز کی کمی اولاد کی تو پھر دوائیں کھانی پڑیں گی تاکہ وہ جرمز کو بڑھایا جا سکے. 10 قسم کی ٹینشنیں ہیں, ہزاروں مرحلے ہیں صبح کے ہنگام سے پہلے. ایک شاعر نے کہا ہے, دوسرا مشرا نہیں آتا مجھے, کہ صبح جب ہوتی ہے نا تو بڑے ہنگامے ہوتے ہیں, پہلے ستارے چھٹتے ہیں اور صبح صادق کی روشنی پھوٹتی ہے, پہلے لمبی روشنی پھر طویل روشنی پھر اس کے بعد جا کے کہیں صبح صادق ہوتی ہے. ایسے تھوڑی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, ایسے بھی آپ کو ویڈیوز ملیں گی کہ ہم تو بہت احتیاط کر رہے تھے, ہمیں نانی کو بھی ہو گیا, ماموں کو بھی ہو گیا, چاچو کو بھی ہو گیا, اور فلاں تو جھپیاں پا کے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں, باقاعدہ ایک دوسرے کے منہ میں وائرس ٹرانسفر کرنے کی نیت سے پھینک رہے ہیں, پھر بھی انہیں کچھ نہیں ہو رہا. ایسے کچھ کیسز ہوتے ہیں, یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوتے ہیں کہ نظر کس پہ رکھو بھائی؟ اللہ پہ. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ احتیاط کرنا چھوڑ دیں, صحیح ہے نا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ زیادہ تر یہ وائرس ڈاکٹروں کو ہوا ہے,
کیونکہ ڈاکٹر سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اگر یہ وائرس ایک دوسرے سے نہ لگ رہا ہوتا تو سب سے کم کیسز ڈاکٹروں کے ہوتے. ڈاکٹروں میں ہونا اس کی علامت ہے, کیونکہ ان کو ہسپتال جانا ہوتا ہے, مریضوں سے دن رات ملنا ہوتا ہے, تو زیادہ تر کیسز مبتلا کون ہو رہے ہیں اس میں؟ ڈاکٹر ہو رہے ہیں. موتیں بھی ڈاکٹروں کی ہوئی ہیں. تو اس لیے بھائی بہت مشکل ہے. ہمارے ہاں مس گائیڈنس بہت ہے, مذہبی حوالے سے بھی, اور چورن بیچنے والے بھی بہت ہیں. کوئی ادرک کا قہوہ لے آئے گا, کوئی کلونجی کا شربت پلائے گا آپ کو. یہ سب چیزیں آپ پئیں. ادرک سے ویسے ایک مفید چیز ہے, فائدہ ہوتا ہے, لیکن ان چیزوں کی وجہ سے احتیاط. ادرک کا قہوہ پینا چاہیے, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, بہت زبردست چیز ہے, لیکن اتنی زبردست چیز ہے کہ اب آپ احتیاط کرنا چھوڑ دیں, ادرک کے قہوے پیا کریں ملا ملا کے. اتنا فری کرانے کی ادرک کو ضرورت بھائی. اگر یہ ہوتا نا تو ڈونلڈ ٹرمپ سارے ادرک دنیا سے امپورٹ کر لیتا. جیسے پیٹرول کے ذخیرے کر لیے نا انہوں نے, تو وہ ادرک کے ذخیرے کر لے. سنا مکھی سے موشن لگ رہے ہیں لوگوں کو, وہ مکھی ہے کیا نام ہے. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور ہاں, اب ایک امید کی بات, آپ نے کہا تھا نا اتنا ڈرا دیا, کچھ امید بھی دلاؤ نا. امید کی بات یہ ہے, امید کی بات سننے کے لیے تیار ہیں بھائی؟ تھک گئے میرا خیال ہے. امید کی بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے نا یہی ہوگا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو کیا ہو گیا, بعد میں نہیں مریں گے بھائی. احتیاط کریں, کیونکہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. پھر بھی اگر ہو گیا کوئی بات نہیں بھائی. صحابہ کرام تعاون میں احتیاط کی انہوں نے, پھر بھی ہو گیا تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ تعاون سے مرنے والا کیا ہے بھائی؟ شہید. تو علماء کہتے ہیں وباؤں سے مرنے والا بھی کیا ہے؟ شہید ہے. کوئی بات نہیں, مر گئے تو مر گئے. یہ ہے اصل. یہ گورے کے پاس نہیں ہے, وہ وہمی ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں پہلے ہی مر جاتے ہیں وہ. ہم یہ پہلے سے تیار ہیں یار, احتیاط کریں گے. بچانے والا کون ہے؟ اللہ. اس نے بچانا ہوگا بچا لے گا, نہیں بچانا ہوگا تو مار دے گا نا. تو وہ تو ٹرک کے نیچے لا کے بھی مار سکتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ کورونا سے نہیں مرا تو ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا, بائک کو لٹ گئی مر گیا, فائرنگ ہو رہی تھی ہوائی, لگ کس کے گئی؟ آپ کے لگ گئی, مر گیا. درس طریقے مرنے کے. تو مرنا تو ہے, یہ تو قدرت کی طرف سے چھانٹی ہوتی ہے. قدرت مارتی ہے لوگوں. چلو بھائی, جو بھی واجب الاکسپائر ہیں وہ پہلے نکلیں, ٹھیک ہے نا. بیماریاں ختم ہوتی ہیں اس سے, یہ جھاڑو لگتی ہے قدرت کی طرف سے. تو زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے, اور کیا ہوگا؟ بچنا ہوگا تو بچ جائیں گے, مرنا ہوگا تو مر جائیں گے. تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. یہ امید کی بات ہے. آپ کہیں یہ ڈرا رہا ہے, امید دلا رہا ہے, ڈرا رہا ہے. تو ہم تو بھائی ایسے ہی امید دلاتے ہیں, بلا وجہ کی فضول قسم کی باتیں کر کے ہم سے امیدیں نہ رکھیں آپ. یہ بہت اسپیڈ سے پھیل رہا ہے اور مزید پھیلے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ اپنی قدرت سے دور بھی کر سکتا ہے. دیکھو تعاون میں نبی نے امید کی بات کیا کی ہے. ہمارے پاس تعاون کی بیماری وبا ہے نا, جو حدیث میں ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ نے پوچھا, بخاری کی حدیث ہے, یا رسول اللہ یہ تعاون کیا ہے؟ تو آپ نے اس طرح سے امید نہیں دلائی کہ تعاون کچھ بھی نہیں ہے, لوگوں کو مت ڈراؤ عائشہ, لوگوں کو مت ڈراؤ, کوئی تعاون سے مرتا ورتا نہیں ہے, موت تو ایک دن مقرر ہے, مریں گے تو جب مرنا ہوگا مر جائیں گے. ایسی امیدیں نہیں دیں. ہمارے یہاں کورونا سے جو لوگ کہہ رہے ہیں پینک نہ پھیلاؤ, تو ان کا اسٹائل پتہ ہے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے نا, اتنے تو موٹر سائیکلوں سے مر جاتے ہیں. یہ نبوی انداز بولو بھائی نہیں ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی کا انکار ہے. نبی سے امی عائشہ نے پوچھا, یا رسول اللہ تعاون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عذاب, ایک عذاب ہے, یبعثہ اللہ علی من یشاء من عبادہ, جس پر چاہتا ہے اللہ مسلط کر دیتا ہے. تو عذاب اسی سے نا کہ موتیں پھر دھڑا دھڑ ہوتی ہیں. تو کرونا بھی کیا ہے میرے بھائی؟ عذاب ہے. جس پر چاہتا ہے اللہ مسلط, اللہ نے پوری دنیا پہ مسلط کر دیا. یہ گناہوں کی وجہ سے, حرکتوں کی وجہ سے, بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. امید کی بات کیا؟ اگلے جملے میں آپ نے مسلمانوں کو امید دلائی, فرمایا ثم یجعلہ رحمتا للمؤمنین, اسی عذاب کو اللہ ایمان والوں کے لیے رحمت بنا دیتا ہے. کیسے رحمت بناتا ہے؟ کیا اس طرح بناتا ہے کہ انہیں مرنے نہیں دیتا؟ نا 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 نا, یہ نہیں. پھر آگے الفاظ ہیں, فمن, جو شخص اپنے تعاون کے دنوں میں مکث فی بیتہ, اپنے گھر میں قرار پکڑے گا, صابرن, صبر کرتے ہوئے, محتسبن, اللہ سے ثواب کی امید, اس کے لیے شہید کا اجر ہے. کیا علمی نقطہ ہے حدیث میں. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر پر ایمان بھی سکھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گھر میں باؤنڈ ہونے کا حکم بھی دے رہے ہیں. اب ہم ایک چیز تو لے رہے ہیں
کہ یار جب موت مقدر ہوگی تو مر جائیں گے, لہذا گلے ملو ایک دوسرے سے, مرنا ہوگا تو مر جائیں گے. نبی کیا فرما رہے ہیں, مسلمان کے لیے یہ وبا رحمت بنتی ہے. جو کس طرح سے بنتی ہے؟ جو اپنے گھر میں قرار پکڑے گا, آئسولیٹ کرے گا اپنے آپ کو, اور یقین کر لے گا کہ جو مصیبت مقدر میں ہے وہ پہنچ کے رہے گی. کیا مطلب؟ گھر میں آئسولیٹ ہونے کے بعد بھی مرنا ہوگا تو مروں گا میں, پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں دونوں چیزیں بتائی جا رہی ہیں, احتیاط بھی کرنی ہے اور تقدیر پر ایمان, یعنی موت کے لیے تیار بھی رہنا ہے. بھائی نبی کا انداز یہ ہے امیدیں دلانے کا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات. وہ ملفوظ یاد نہیں آ رہا, ایک اور ملفوظ تھا, یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا, کے علاوہ بھی تھا ایک اور, نہیں یہی تو قیام, یہ تو ہوگا, یہ بھی نہیں, ایک اور تھا وہ بھول گیا, وہ دیکھ کے آؤں گا میں اگلے جمعے انشاءاللہ. تو دوبارہ حدیث دیتا ہوں, کتنی پیاری حدیث ہے. میں نہیں بتاؤں گا, نہیں میں تو بتاؤں گا. کتنی زبردست حدیث ہے یا نہیں ہے, بخاری مسلم کی. نبی نے فرمایا مسلمانوں کے لیے کیا ہے یہ رحمت. کیسے رحمت بنے گی؟ لوگ کہتے ہیں پینک نہ پھیلاؤ, تو نبی تو بتا رہے ہیں کہ مریں گے مسلمان بھی اس میں ہے بھائی, لیکن امید کا پہلو کیا ہے بھائی؟ جو مقدر میں ہے وہ ہو کے رہے گا, مریں گے, لیکن اگر مقدر میں ہوگا تو مریں گے, نہیں ہوگا تو نہیں مریں گے. لیکن نبی یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ احتیاط نہیں کرنی. فرمایا جو اپنے گھر میں قرار پکڑے گا, قرار پکڑنے کے بعد اللہ پہ توکل کرے گا. کاش میرے پاس رینجرز ہوتی, پولیس ہوتی, آرمی ہوتی, 21 توپوں کے ذریعے آپ کو سمجھواتا میں بات کو, 21 توپوں کے ذریعے کوشش کرتا سمجھاؤں آپ کو بات. تو بھائی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ قرآن سے بھی ہے, حدیث سے بھی ہے, اور میڈیکل سائنس سے بھی ہے. اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں نہ آپ کے پاس قرآن و سنت. ایک حدیث ہے لا ادوا ولا طیرہ کہ بیماری نہیں لگتی, دوسری حدیث کو رکھو تو پتہ چلتا ہے کہ نہ لگنے کا مطلب یہ کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس میں اللہ کا دخل نہیں ہے. جب کسی سے ملو گے تو لازمی لگے گی, نہیں ملو گے تو بالکل بھی نہیں لگے گی, تو اس کی نفی کر دی ہے. بھائی بعض دفعہ احتیاط کرو گے پھر بھی لگ جائے گی, بعض دفعہ احتیاط نہیں کرو گے پھر بھی نہیں لگے گی. یہ ارادہ کس کا ہوگا؟ اللہ کا. لیکن احتیاطی تدبیر کا نبی نے حکم دیا. بنو ثقیف قبیلہ باہر آیا مسجد سے, مسجد کے باہر بیٹھا ہوا تھا بیعت ہونے کے لیے. ان میں جذام کا مریض تھا, آپ نے ان کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا یہیں سے ہم نے بیعت کر لیا. آج کسی امام میں دم ہے, لوگ آ رہے ہیں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے, میں کہتا ہوں میں ملاقات نہیں کروں گا, لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ ہے توکل, مفتی صاحب کو دیکھو ہو گیا, ڈر رہے ہیں, موت سے ڈر رہے ہیں. تو یہ پتہ نہیں نبی کے دور میں ہوتے تو کیا کرتے. آپ صلی اللہ, کتنی دور سے وہ قبیلہ آیا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں میں لانڈی سے آیا ہوں. او بھائی وہ قبیلہ لانڈی سے نہیں, شاید طائف سے آیا تھا, دوسرے شہر سے آیا تھا, صحیح ہے نا. کیا مسجد کے باہر روک دیا اس کو, جذام کا مریض ہے, اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں یہیں سے بیعت. حالانکہ اصول یہ تھا بیعت کس طرح ہوتی تھی, ہاتھ میں ہاتھ دے کے. لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو حدیث ہے کہ آپ نے جذام کے مریض کے ساتھ کھانا کھایا ہے بھائی, یہ بھی تو حدیث ہے, اس کو کیوں نہیں بتاتے؟ اس کا ایک الزامی جواب ہے, ایک تحقیقی. الزامی جواب یہ ہے کہ پھر آپ وہ والی نہیں بتا رہے تو ہم یہ والی نہیں بتا رہے. آپ بھی تو دونوں حدیثیں بتاؤ نا, آپ بھی تو ایک ہی کو فوکس کر رہے ہو. دوسری حدیث بھی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات اس کی ضرورت پڑتی ہے معاشرے میں کہ جس کو وبائی بیماری پھیلی ہے اس کی تیمار داری کرنی پڑتی ہے. اگر سارے ہی اس سے دور بھاگ جائیں گے تو وہ تو بیچارہ پہلے ہی مر جائے گا. تو حدیث نے دوسرا آپشن بھی رکھا ہے, وہ ضرورت کے موقع پر ہے کہ اگر جیسے ڈاکٹر ہی اگر ہسپتال سے بھاگ جائے, کہ نبی نے فرمایا کہ طاعون کی بیماری میں گھر میں قرار پکڑو, تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں کہاں رہوں گا, ہے بھائی گھر میں رہوں گا. تو اس کے لیے دوسری حدیث بھی ہے کہ بھائی وہ جو نبی نے دعا سکھائی ہے کہ وہ دعا پڑھ کے جذام کے مریض کے ساتھ کھانا کھا لو, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. تو وہ دعا ان ڈاکٹروں کے لیے ہے کہ بھائی آپ نے تو جانا ہے, آپ اگر قوم کو چھوڑ دو گے یہ تو بیچارے پہلے مر جائیں گے. یا آپ کے گھر میں کوئی بوڑھا مریض ہو گیا تو اب یہ تھوڑی کہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ, اب کیا کرنا ہے, اللہ پہ توکل. اس بوڑھے کی تیمارداری کرنی ہے احتیاط کے ساتھ, اور بولنا ہے کہ بھائی اللہ بچانے والا ہے, تو اللہ بچانے ہوگا تو بچا لے گا, اللہ نے بھی مارنا ہوگا تو آپ کو مار دے گا. تو دونوں طرح کی, اس طرح کی, ورنہ اصل قانون وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے بارے میں فرمایا کہ گھر میں قرار پکڑو. تو بھائی ہم جو اتنا آپ کو کہہ رہے ہیں یہ حکومت کے کہنے سے نہیں کہہ رہے, اس لیے کہہ رہے ہیں بھی احتیاط کر لیں. ویسے تو اب اتنا پھیل گیا ہے کہ اب جو ہے نا معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے. ہمارے ایک استاذ کل کہہ رہے تھے اب لوگوں کو احتیاط تو لوگ کریں گے نہیں, کیونکہ کل میں صبح جا رہا تھا, بینک کے باہر میں نے ایسے رش دیکھا ہے
جیسے چھتے میں شہد کی مکھیوں کا رش ہوتا ہے, شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں نا, ایسے بینک پتہ نہیں بل جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی کیا تھا, تو ہم نے کہا احتیاط گئی تو وہ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا. گورنمنٹ نے اس میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. ایک تو گورنمنٹ نے لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کیا, دوسرا ہسپتالوں کا نظام اتنا خراب ہے, اتنا گندا ہے کہ جس نے نہیں مرنا ہوتا نا اس کو چاہیے کہ کہاں چلا جائے, ہسپتال چلا جائے. حالانکہ اس وقت حکومت کو ایمرجنسی وارڈ بنانے چاہیے اور حکومت کو ہسپتالوں کے باہر کیمپ لگانے چاہیے کہ جو کرونا کے مریض آ رہے ہیں کم از کم آکسیجن کا تو کوئی انتظام ہو نا ان کے لیے. ٹھیک ہے آپ کے پاس اتنے وینٹیلیٹر نہیں ہے, دیسی آکسیجن کے دیسی سلنڈر تو آپ انتظام کر, شاپر میں یار بھر دو, کچھ تو کرو, ٹھیک ہے نا. کچھ بھی گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے, تو گورنمنٹ تو بیڑا ہی غرق کر دیا لوگوں کا. تو ہم آپ کو احتیاطی تدابیر کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے. تو پھر بھی اگر ہو جائے گھبرانا نہیں ہے. ایک تو موت کا ریشو اس میں کم ہے, بچتے زیادہ ہیں مرتے کم ہیں. تو لوگ کہہ رہے ہیں پھر جب مرتے کم ہیں تو پھر احتیاط کیوں کریں؟ او بھائی وہ کم کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, یہ مقصد ہے. وہ کم ہو کے بھی تو 2.5 کروڑ کی 18 کروڑ 20 کروڑ کی آبادی میں وہ کم تھوڑی ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جوان ہیں لیکن آپ کے گھر میں کوئی بوڑھا ہو سکتا ہے, آپ کو ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو لیکن آپ کیریئر ہوں. تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے بوڑھوں کی زندگیاں کم ہو جائیں؟ ہمیں شریعت نے حکم دیا نا کہ اپنے گھر کے دادا دادی نانا نانی, یہ تو ہمارے گھروں کی رونق ہیں, ہمارے گھروں کی برکتیں ہیں, تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم ان کی زندگی کی حفاظت کریں. تو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے لیے نہیں تو ان کے لیے. پریگننس جو خواتین پریگننٹ ہیں ان میں ریزسٹنٹ پاور کم ہوتی ہے, ان میں وائرس کا اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. آپ کے گھر میں اگر آپ کی بیوی ہے وہ حاملہ ہے تو آپ پر احتیاط واجب ہے, اپنے لیے نہیں اپنی بیوی کے لیے. دودھ پیتا معصوم بچہ ہے اس میں ریزسٹنٹ پاور کم ہوتی ہے, تو آپ اپنے لیے نہیں اپنے اس چھوٹے تھوڑے سے, جب بچہ بڑا ہو جائے تو پھر اس میں ہوتی ہے پاور, وہ پھر بچوں کو اتنی جلدی اٹیک نہیں ہوتا ڈاکٹر کہتے ہیں. تو اسی طرح کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی ہارٹ کا مریض ہے, اس پہ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہے. تو آپ یہ ایک طرف احتیاطیں کر رہے ہو تو بہتر نہیں ہے شوگر کا مریض بھی تھوڑے دن زندہ رہ لے تو اچھا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ جو ہارٹ دل کا مریض ہے یہ ابھی اٹیک نہ ہو بعد میں ہو جائے تو برا تو نہیں ہے نا, لیکن آپ چاہ رہے ہو کہ یہ ابھی اٹیک ہو ابھی مرے, یہ جتنے انہیں نکلنا ہے نکالو سب کو. تو اگر آپ جھاڑو ہی لگانا چاہتے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے میرے بھائی, لیکن یہ اچھا کام جھاڑو کچرے کی لگایا کریں. گھر کے جو پرانے لوگ ہو گئے ہیں, وہ ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا نا کہ وہ گھر کے بوڑھوں کے بارے میں, ایک تو مجھے شعر وقت پہ یاد نہیں آتا, یہ بڑی مصیبت ہے. وہ کہ ہے نا ابھی یہ پرانا جو درخت ہے اس کی حفاظت کرو پھر کہانی سنائے گا کون. ایک انڈیا کے شاعر ہیں, ان کا بڑا زبردست شعر ہے. یہی تو ہمارے یادگاریں ہیں. گھر میں بوڑھے سے تو بڑی برکت ہوتی ہے, رونق ہوتی ہے, اس میں برکت ہوتی ہے, کوئی اس سے دعائیں لیا